میرے لیے بزنس بالکل ایسا تھا جیسے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے, ABC یا الف بے کہہ لیں, بالکل میرے لیے ایسا تھا. ذرا یہ بھی بتائیں کہ کارڈ ایکسپورٹ کا ہے, کیسے کام کر رہا ہے, کس لائن میں آپ کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤ, کیسی اب گروتھ چاہ رہی ہے؟ کہا آپ نے رسک بھی لیا ہے, اپنا پروفیشن بھی چینج کر لیا ہے, کیریئر داؤ پہ لگا دیے, تو کدھر جانا ہے؟ پروڈکٹ کے حوالے سے کہ کن چیزوں پر کام کرنا ہے, یہ کس کے ساتھ مل کر آپ کا سارا طے پایا, اور اس کے اوپر ورکنگ کیسے تھی اور کنٹریبیوشن کس کا رہا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ یار کیا کیا, کیسے کیا, تو کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ہمیں بتا بھی دینا. کچھ افراد جنہوں نے آپ کو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس, عام دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ہیں, ہاں جی, وہ عارف کے اوپر بتاؤ. ایک دفعہ وہ قدم اٹھانے کے بعد بھی ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے انسان کہ اچھا یہ میں نے کر تو لیا ہے کہ ہوگا, تو کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا؟ میرے اسٹوڈنٹس کو ملا, میں نے ان کو یہ لیسنس پڑھایا اور آج مجھے خود مل رہا ہے. لیکن تھوڑا کلیکٹیولی بتا بھی دیں کہ کتنی ویسے ہو جاتی ہے سالانہ آمدن, اگر ہم بات کریں تو کتنی کو ہو جاتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. جو نئے آنے والے ہیں نا, میں ان کو یہی میسیج ضرور دوں گا کہ آپ اپنے پورے ایک مائنڈ کو ڈیولپ کر کے یہاں پہ آئیں کہ آپ نے بزنس کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ویب ایکسلز آفیشیل یوٹیوب چینل, اور میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عبد المعید. آج ایک نئی امید کے ساتھ ایک بار پھر سے جناب ایک نئی خوبصورت اور کامیاب کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اور آج کی کامیاب کہانی, ویسے تو ہمیشہ آغاز میں کہتا ہوں کہ ہماری ہر کہانی جو ہے بڑی مختلف اور منفرد ہوتی ہے, کیونکہ ہماری ہر کامیاب کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو کہ بڑی ہی دلچسپ ہوتی ہے. اور آج کی کہانی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے 20 سال کے عرصے سے منسلک رہے ٹیچنگ کے شعبے سے, اور پھر یہ ٹیچنگ کے شعبے سے انہوں نے جب اس کو خیر آباد کہا, میرے سے خیر آباد نہیں کہا ہوگا, لیکن جب یہ منتقل ہوئے علی بابا کے پلیٹ فارم پر, وہ کیا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ایک ٹیچر کو ضرورت پیش آئی اور پھر جا کے علی بابا پہ بزنس کرنا شروع کیا. اور خاص طور پہ تمام دیکھنے والوں کو میں سے ایگری کریں گے اس بات کی کہ اکثر لوگوں کو جو میتھمیٹکس کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ خاص سے پسند نہیں آتے, اور آج کے ہمارے مہمان جو ہے میتھمیٹکس کے ٹیچر بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جناب حساب کتاب شاید ان کو کتابوں کا پسند نہیں آیا, تو انہوں نے بزنس کے حساب کتاب کی جانب جو ہے رخ کر رہی ہے. تو کیسا جا رہا ہے یہ حساب کتاب, علی بابا پہ ان کی کہانی کیسی آئی, ان سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد کاشف, اور تعلق ہے ان کا کارڈ ایکسپورٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے جی. جناب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے Thank you very much. اور ہمارے آج کی سکسیس اسٹوری سیگمنٹ میں خاص طور پہ. اور سر سب سے پہلے تو میں آج چاہوں گا کہ آپ بتائیں, ایک تو ٹیچرز ہمیشہ جو محلے میں بڑا کنیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے دل کے ساتھ, اور بڑی دل کی بات کرتے ہیں, دل کی ان کی آواز بھی ہوتے ہیں, تو آپ نے یہ کارڈیک, یہ بھی کچھ دل کا ہی معاملہ ہے, تو کیا یہ نام کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. میں نے 20 ایئرس جو ہے نا وہ ٹیچنگ کیریئر جو تھا نا وہ اپنا رن کیا ہے, اور سکسیزفل کیریئر تھا. ٹھیک ہے, ہوم ٹیوشنس تھی میری, اور چونکہ میں بھی اپنے اسکول لائف میں, کالج لائف میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں نے اپنے پیشن کو پروفیشن میں چینج کر لیا ٹیچنگ لائن میں. ٹھیک ہے, تو ایسا ہوا کہ کرونا کے درمیان میں کچھ جو ہے نا سچویشن وہ ورس ہونا اسٹارٹ ہو گئیں ٹیوشنس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میری ایک بیسٹ فرینڈ ہے, میں ان کا نیم ضرور مینشن کروں گا, جواد ان کا نام ہے. تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا, چونکہ ان کا اپنا بھی بزنس تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ بزنس لائن کی طرف آ جائیں. تو ان کے سجیسٹ کرنے پہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا فیملی کو آن بورڈ لے کے کہ میں اپنا پروفیشن جو ہے نا وہ چینج کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں جب میں گیا اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروانے کے لیے, تو فرسٹ کلک میں جب میں نے 5 نیمز دیے تو آلریڈی وہ ایگزسٹ کرتے تھے. سیکنڈ اٹیمپٹ میں بھی 5 نیمز دیے, وہ بھی ایگزسٹ کرتے تھے. تو پھر میں نے کہا چونکہ ٹیچنگ پروفیشن رہا ہے, کوئی ایسا نیم ہونا چاہیے جو فرسٹ اٹیمپٹ میں کلک ہو جائے. تو سب سے پہلے میرے مائنڈ میں جو نیم آیا وہ کارڈیک مین ہارٹ ریلیٹڈ. دل سے سوچا؟ ہاں جی, دل سے سوچا اور نیم کارڈیک نکالا میں نے. تو ایسا ہوا کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ نیم کلک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کارڈیک اسپورٹس, ٹھیک ہے, دل سے کام کرنے والوں کے لیے میں نے اپنا نام چوز کر لیا. زبردست جناب, یہ آپ نے دل سے سوچا, دل والوں کے لیے سوچا, اور پھر کس کس دل والے سے کنیکشن بھی ہوا علی بابا پر, اور پھر کتنے لوگوں کے دل جیتے بھی علی بابا کے پلیٹ فارم پر. ذرا یہ بھی بتائیں کہ کارڈ ایکسپورٹ کیا ہے, کیسے کام کر رہا ہے, کس لائن میں آپ کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤ, کیسی اب گروتھ چاہ رہی ہے؟ ایکچولی ایسا ہوا کہ جب میں نے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروائی تو اسٹارٹ پہ میں نے سوشل میڈیا میں فیس بک اور انسٹاگرام کو چوز کیا. تو 2 ایئرس میں نے کافی زیادہ اسٹرگل کیا وہاں پہ. تو ان 2 ایئرس میں مجھے صرف ایک کسٹمر ملا, اوکے, اور وہ بھی منیمم کوانٹٹی کا تھا. میں سکسیس نہیں پا پایا 2 ایئرس میں. پھر میرے فرینڈس جو علی بابا اور ویب ایکسل کے کلائنٹس تھے, انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ علی بابا کی ممبرشپ لیں, اس میں بزنس کا اسکوپ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ویب ایکسل کو, چونکہ وہ ان کے کلائنٹس تھے, ویب ایکسل کی طرف میں آیا. ویب ایکسل کی ٹیم نے گائیڈنس مجھے
बड़ी ज़बरदस्त प्रोवाइड की। ऐसा हुआ कि जब मैंने मेंबरशिप लेनी थी तो मेंबरशिप से पहले मैं कोई 7 to 8 डेज़ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया, ठीक है। ये सर शहबाज हैं, सर इजहाक हैं, मिस निमरज़ा हैं, अरूज हैं, सर उस्मान हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सा कोऑपरेशन मुझे दिया, तो वो मोटिवेशन जो थी ना वो बढ़ गई माइंड में कि मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए बिज़नेस बिल्कुल ऐसा था जैसे ज़ीरो से स्टार्ट करना, ABC या अलिफ बे कह लें, बिल्कुल मेरे लिए ऐसा था। तो जब मुझे यहाँ पे कोऑपरेशन बड़ा अच्छा मिला वेब एक्सेल की तरफ से और टीम बड़ी अच्छी मिल गई मुझे, तो फिर मैंने अपने माइंड में ये फुली इंडोर्स कर लिया कि मैंने बिज़नेस ही करना है। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं मेंशन ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप अपने तमाम मामला अल्लाह ताला की ज़ात के सुपुर्द कर देते हैं ना, तो रब की ज़ात जो है ना वो नए नए रास्ते खोलती है। तो अब मैं ये फील करता हूँ कि कोरोना के दरमियान मेरा शिफ्ट करना, ये रब की ज़ात ही है जो रास्ते आपके लिए बनाती है। वो कोई ना कोई एक ऐसा वसीला पैदा कर देती है, अगर एक रास्ता बंद होता है तो वो नया दरवाज़ा खोल देता है। तो यहाँ पे जो रब का करम, रब का फजल तो है। बेस्ट फ्रेंड जो मेरे हैं, एक जवाद जिनका नाम मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, उन्होंने सजेस्ट किया, उनके साथ ही अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। और दूसरे मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है मुजाहिद, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया अली बाबा की मेंबरशिप के लिए, ठीक है। उनके तावन से फिर स्टार्ट लिया, अल्लाह का शुक्र है अब मैंने 2nd ईयर के लिए अपनी मेंबरशिप जो है ना वो रिन्यूअल करवा ली है। आपको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया? जी बिल्कुल ऐसा हो गया अली बाबा पे काम करते हुए। और बड़ी अच्छी बात की कि जब आपने कोरोना का जिक्र किया तो जब बहुत सारे लोगों की, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के रास्ते बंद हो गए, तो अल्लाह ताला की ज़ात है कि वो बंद रास्तों में भी रास्ता निकाल देता है अपने बंदों, जो ये यकीन तवक्कुल होना भी लाजमी है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, आपने कुछ यहाँ के सितारों को तो जिक्र कर ही दिया कि यहाँ पे आपको जिन लोगों ने हेल्प आउट किया, लेकिन वैसे कंट्रीब्यूशन किसका रहा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, अगर आपका टीचिंग का बैकग्राउंड था तो प्रोडक्ट्स के हवाले से एक बड़ी गाइडेंस चाहिए होती है, क्योंकि मटेरियल फिर आपने सेटिस्फाई करना है क्लाइंट को, तो प्रोडक्ट के हवाले से कि किन चीज़ों पर काम करना है, ये किसके साथ मिलकर आपका सारा तय पाया और इसके ऊपर वर्किंग कैसे थी और कंट्रीब्यूशन किसका रहा? मैंने आपको बताया कि कोरोना में जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज करने लगा हूँ, फैमिली को ऑन बोर्ड लिया, अपोजिशन भी थोड़ी सी मिली मुझे कि आप 20 ईयर का इतना सक्सेसफुल कैरियर है, पीक पे था मैं उस टाइम ना अपने कैरियर पे, सिर्फ कोरोना ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। अपोजिशन भी मिली, लेकिन यह कि जैसे पहले बताया अल्लाह का करम, माँ बाप की दुआएं हैं, ठीक है। और सपोर्ट करने वाले लोगों में मेरी वाइफ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फैमिली मेम्बर्स में बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, बाकी आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं उन सब ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, तो जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने। तो आज भी भाभी के कहने पे ये वाला कोट पहन के आए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये उनका फेवरेट ड्रेस है जो मैं यहाँ पे अभी पहन के आया हूँ। ये तो अच्छी बात नहीं कि अगर आप वैसे भी कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, जी जी, तो फिर आपके पीछे डेफिनेटली भाभी का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है प्लस पेरेंट्स। मैं पर्सनली ये जानता हूँ कि जो लोग अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हैं ना, या माँ बाप को साथ लेके चलते हैं, ठीक है, वो इस ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहते हैं, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल और पर्सनली कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने माँ बाप या अपनी फैमिली इन सब को साथ लेके चलते हैं, सबके साथ एक सिंसियर रिलेशन के साथ चलते हैं, वो दुनिया में खासी सक्सेस गेन करते हैं। एग्जैक्टली। तो बाकी ये कि मुझे जो हेल्प आउट करने वाले थे वो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ अभी भी हूँ। प्रोडक्ट रिलेटेड हो, फैब्रिक रिलेटेड हो, कस्टमर से कैसे डील करना है, ठीक है, और RFQ वगैरह कैसे फिल करने हैं या इंक्वायरीज़ को कैसे डील करना है, ये टोटली जो है ना ये मेरे फ्रेंड्स की तरफ से हैं, या बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं वहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी अली बाबा की मेंबरशिप थी, उन्होंने गाइड किया बड़ा अच्छा। तो ये बस आप कह लें एक ग्रुप वर्किंग थी जिसको लेके चलते हुए आगे यहाँ तक आ गए हैं। तो काश साहब, ये ग्रुप एक्सपैंड भी हो रहा है, क्या मजीद लोगों का भी रोजगार इससे मुंसलिक हो रहा है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसकी एक खूबसूरती भी है और अल्लाह की तरफ से इसके अंदर ये बड़ी खूबसूरत बरकत है कि दूसरे लोगों का रिस्क भी इससे मुंसलिक हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से भी थोड़ा सा बात करें। जी, कह लें जब मैंने स्टार्ट किया ज़ीरो से, अकेला था मैं ही अपने ऑफिस में बॉस था, मैं ही एम्प्लॉय था, मैं ही मैनेजर था और मैं ही प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के लिए या मटेरियल परचेज़ करने वाला खुद था। लेकिन यह कि टाइम टू टाइम सक्सेस आती गई, तो अब माशाल्लाह जो दोस्त के साथ मैं अटैच हूँ, 20 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले वक्त में मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक्सपेंड किया जाए प्रोडक्शन यूनिट के साथ भी और अपने एम्प्लॉयज़ की नंबरिंग के साथ भी। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा आपने ट्रेनिंग जब ली, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ और आपने डेफिनेटली जो माजी में कुछ लोगों ने अली बाबा पे काम किया उनसे भी बातचीत हुई होगी, और जो आगे ख्वाहिशमंद है उनसे भी बातचीत होगी। बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि अच्छा यार क्या किया, कैसे किया, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें बता भी देना। तो कुछ आपके पास क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं लोगों को बताने के लिए, कुछ क्योंकि आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, कुछ आपके सामने
سامنے بھی ایسی چیزیں آئی ہوں گی مشکلات جنہوں نے آپ کو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس دیا ہوگا, تو میں چاہوں گا کہ ایک بڑا ہی مزیدار ایکسپیرینس آپ میں نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا نا کرونا میں کہ بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ 2 ایئرس کا آپ کہہ لیں ایک فیلئر کا پیریڈ تھا, لیکن میں اس کو فیلئر نہیں بولوں گا. میں نے ان 2 ایئرس میں گین یہ کیا کہ بزنس ریلیٹڈ جو ہے نا آپ کہہ لیں انفارمیشن, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا فیس بک اور انسٹاگرام پہ وہ گین کی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں نے علی بابا کے لیے فائنلائز کیا کہ علی بابا کی طرف جانا ہے, تو میرے بھائی کہہ لیں 2 بیسٹ فرینڈ کے بھائی ہیں, جاسم کا نام ہے, عمر ہیں وہ, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈائریکٹ علی بابا ممبرشپ نہ لیں, اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کریں, اسپیشلی جو ہے نا اپنی پروڈکٹس بلڈ کریں تاکہ جب آپ ممبرشپ لیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. تو اس کے لیے یہ ہوا کہ میں نے فوٹو شاپ کورل پہ تھوڑی سی ورکنگ کی, ٹھیک ہے, اس پہ ڈیزائننگ وغیرہ سیکھی. تو 2 months میں نے اپنی کو 600+ پرسنلی, جو بندہ زیرو تھا بالکل ڈیزائننگ لائن میں نے 2 months میں 600+ اپنی پوسٹ بنائی تاکہ جب میں علی بابا ممبرشپ لوں تو میں اس پہ پوسٹ کر سکوں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب میں نے علی بابا کی ممبرشپ لی, آپ کو بتایا کہ یہاں پہ مجھے کوپریشن بڑا اچھا ملا ٹیم علی بابا کی, اور یہ ویب ایکسل کی اسپیشلی جو ہے نا بڑی زبردست ملی. سر اظہاق کا نام میں نے لیا ہے, ٹھیک ہے, میم نمریزا وغیرہ ہیں, یا میم فاطمہ تھیں, میم عروج ہیں, عثمان ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کوپریشن بڑا اچھا تھا. تو میں نے جب پوسٹنگ اسٹارٹ کی تو فرسٹ آپ کہہ لیں 4 to 5 months جو ہے نا صرف میں نے پوسٹنگ کی تھی, ٹھیک ہے. مین کہ میں نے ایک اور جو ٹپ والا پوائنٹ یہاں پہ مینشن کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے RFQ کبھی مس نہیں کی ہے. میں اپنے کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو RFQ کو امپورٹنس نہیں دیتے. اچھا کاشف صاحب, میں چاہوں گا کہ معذرت آپ کی بات کاٹے گی, لیکن بہت سارے عام دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ہیں, ہاں جی, ان کو RFQ کو پتہ ہوگا, تو میں چاہوں گا RFQ ہے ریکویسٹ فار کوٹیشن. بیسیکلی علی بابا جو ہے نا وہاں پہ ڈیلی بیسس پر انٹرنیشنل کسٹمرز جو ہے نا وہ اپنی ریکوائرمنٹ ڈالتے ہیں, سمپل ورڈس میں, ٹھیک ہے. علی بابا ان کہہ لیں ریکوائرمنٹس کو, یا جو کلائنٹس وغیرہ ہیں جو پروڈکٹس وہ چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کسٹمرز جو آپ کہہ لیں سپلائرز وغیرہ ہیں ان کی طرف فارورڈ کرتا ہے, جس کو سمپل لینگویج میں RFQ کہہ دیا جاتا ہے. تو میں ڈیلی بیسس پر RFQ پہ ورک ضرور کرتا تھا, یعنی کہ جو کلائنٹس کی طرف سے انکوائریز آتی تھیں یا علی بابا پہ جو RFQ شو ہوتے تھے, میری روٹین یہ تھی کہ میں نے 3 to 5 6 RFQ ڈیلی فل کرنے ہیں. میں یہ کی پوائنٹ بتا رہا ہوں جو نئے آنے والے لوگ ہیں کہ آپ RFQ کو اگنور نہیں کریں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میں پرسنلی ان لوگوں کو جانتا ہوں جو RFQ کو بالکل امپورٹنس نہیں دیتے, اور میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ RFQ ضرور فل کریں. انکوائری تو آتی ہے آپ کی پروڈکٹ پہ, لیکن RFQ جو ہے وہ آپ کے بزنس اپرچونیٹیز کو انکریز کرتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی میرا پیکیج بیسک پلس کا ہے, مجھے منتھلی 60 RFQ ملتے ہیں, لیکن چونکہ میرا اسکور ریٹ 80+ ہی رہا ہے, 3 star ریٹنگ ہے, تو مجھے بونس ملتا ہے. میرے RFQ 96 95 پہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس مین کہ فرسٹ ہاف آف منتھ میں 45 اور سیکنڈ ہاف آف منتھ میں 45. تو میں نے اپنی روٹین یہ رکھی ہے اب یہ کہ میں 5 to 6 RFQ ڈیلی فل کرتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ میں فرسٹ ٹائم میں کروں, سیکنڈ ٹائم میں کروں, لیکن میں نے ڈیلی کی روٹین میں RFQ ضرور فل کرنے, ٹھیک ہے. تو RFQ سے جو رسپانس ہے پرسنلی جو میرا کی پوائنٹ ہے وہ مجھے بڑا اچھا ملا ہے. کسٹمر جو میں نے کام کیے ان 1 سال میں, ان میں سے آپ کہہ لیں کہ 80% سے زیادہ میں نے RFQ بیسڈ ورک کیا ہے, باقی 15 to 20% جو ہے وہ انکوائری بیسڈ ہے, ٹھیک ہے. تو نئے آنے والوں کے لیے یہی میسج ہے, RFQ کو اگنور نہیں کرنا. یہ تو بڑا بہترین میسج ہوگا ڈیفینیٹلی, اسی سے تو ساری بات چیت آگے بڑھے گی, یہ کمیونیکیشن کا پہلا کہہ لیں آپ کا اسٹیپ ہے. اچھا یہ تھوڑا سا بتائیں گے کوئی ایسا اسٹیپ بھی آیا علی بابا پہ کام کرتے ہوئے, یا جب آپ انسٹاگرام فیس بک پر بھی کر رہے تھے, اچھا مایوسی ہوئی ہو کہ یار کوشش تو کر دی, مطلب قدم تو اٹھا لیا, کیونکہ جب ہم کوئی بڑا کچھ کرنے چاہتے ہیں تو پھر ایک دفعہ وہ قدم اٹھانے کے بعد بھی ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے انسان کہ اچھا یہ میں نے کر تو لیا ہے کہ ہوگا, تو کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا؟ جی بالکل ایسے ہی, وہ بولتے ہیں نا ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب میں نے اپنا 20 years کا کیریئر جو ہے ٹیچنگ کا اس کو شفٹ کیا ادھر, تو فیملی میں اپوزیشن بھی تھی آبویسلی, اور اسٹارٹنگ میں جب 4 to 5 month کوئی بزنس نہ ملا تو وہ اپوزیشن تھوڑی سی اور بڑھ گئی, کہ انہوں نے کہا آپ نے رسک بھی لیا ہے, اپنا پروفیشن بھی چینج کر لیا ہے, کیریئر داؤ پہ لگا دیے, تو کدھر جانا ہے. وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو مجھے فیل ہوا کہ کیا کر لیا میں نے. لیکن یہ کہ اگین میرے جو فرینڈس تھے انہوں نے انکریج کیا, انہوں نے کہا چھوڑنا نہیں آپ نے, ٹھیک ہے. تو میں نے بھی اپنا مائنڈ یہ ڈیولپ کر لیا تھا کہ اب نہیں چھوڑنا. وہ بولتے ہیں نا کہ پیچھے والی کشتیاں جلا رہی تھی ساری, ٹھیک ہے, اب بزنس ہی کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی بزنس کیا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ علی بابا کے سیکنڈ ہاف ٹینیور میں کیا, یعنی کہ فرسٹ 5 to 6 months صرف میں نے پوسٹنگ وغیرہ کی ہے, اور اس کا فروٹ یہ مجھے ملا کہ نیکسٹ جو ہاف ایئر کا پیریڈ تھا اس میں مجھے بزنس ملا. اور اگین
میں نے سیمپلنگ بہت زیادہ کی ہے, ٹھیک ہے. سیمپلنگ کو میں نے اگنور نہیں کیا. کسٹمر نے اگر مجھے ایک سیمپل بولا ہے, علی بابا پہ چونکہ پیڈ سیمپل ہوتے ہیں, تو کسٹمر مجھے اگر ایک سیمپل کے لیے بولتے تھے, میں ایک ان کو ساتھ فری بھیج دیتا تھا, ٹھیک ہے. اب مجھے اللہ کے گھر کی یہ امید ہے کہ جو میں نے سیمپلنگ کی ہے, آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھل مجھے ضرور ملے گا. کئی سیمپلز پہ میں نے بزنس لیا آگے آرڈر کی شکل میں, اور کئی سیمپلز ایسے ہیں جو اب آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ آرڈر میں ضرور چینج ہوں گے. چلے کاشف جن کا آرڈر آ چکا ہے, ذرا کچھ بتائیں کہ کتنے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر بتائیں کتنے ڈالرز آ جاتے ہیں, کتنا کما لیتے ہیں, کوئی گاڑی چاڑی آ جاتی ہے یا اسٹارٹ پہ ابھی بائک پہ ایک سال رہیں گے, تھوڑا سا اپڈیٹ کریں ذرا اس. ایسا کہ میں 70 والا ایک مین تھا, ہونڈا 70 والے, لیکن یہ ہے کہ میں نے اب جو آپ کی ہے یاما YBR, ٹھیک ہے, وہ ریسنٹلی میں نے لی ہے اپنی, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے گاڑی کا بھی پلان ہے. کہنے کا میننگ یہ ہے کہ آپ جب ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے, ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہیں, فیملی سپورٹیو ہے, تو بزنس ملتا ہے, ٹھیک ہے, ملتا ہے. میں نے یہ نوٹ کیا ہے, آپ جتنی زیادہ ہارڈ ورک کریں گے آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. وہ پنجابی میں بول دیتے ہیں نا جی, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا مل جائے گا آپ کو. تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی ہارڈ ورک کرتے ہیں, اسٹرگل کتنی کرتے ہیں, ایفرٹ کیا کرتے ہیں, تو آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے. چونکہ میرا کیریئر ہی ٹیچر تھا, میں 20 ایئرز اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی بیسک لیسن دیتا رہا ہوں کہ بیٹا آپ کی ہارڈ ورک جو ہے, آپ کی اسٹرگل جو ہے, آپ کی ایفرٹ جو ہے, وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی. اگر آپ کسی اسپیسیفک لائن میں ایفرٹ کرتے ہیں, مے بی اس لائن میں آپ کو اس کا رزلٹ نہ ملے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی غفور الرحیم ہے, وہ آپ کی ایفرٹ کو ضائع نہیں کرتی. کسی اور لائن میں, کسی اور شکل میں آپ کو اس ایفرٹ کا, ہارڈ ورک کا, اسٹرگل کا رزلٹ ضرور ملتا ہے, ٹھیک ہے. میرے اسٹوڈنٹس کو ملا, میں نے ان کو یہ لیسنس پڑھایا, اور آج مجھے خود مل رہا ہے, ٹھیک ہے. بڑی زبردست بات ہے. بالکل پلس مائنس کرتے کرتے بہت سارے زیرو, وہاں پہ بچے آپ کو برے لگتے ہیں کہ یہ بات آپ کی بڑی مزے کی رہی. اور میں چاہوں گا کہ لاسٹ پہ آپ کچھ میسج بھی دیں تمام دیکھنے والوں کو جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, اور بلکہ اس سے پہلے تھوڑا کلیکٹیولی بتا بھی دیں کہ کتنی ویسے ہو جاتی ہے سالانہ آمدن, اگر ہم بات کریں تو کتنی کو ہو جاتی ہے. اسٹارٹنگ میں تو آپ کہہ لیں کہ $1000s, لیکن سیکنڈ ایئر میں جائیں تو $millions بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ علی بابا پہ اسکوپ ہے, بہت زیادہ اسکوپ ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. جو نئے آنے والے ہیں نا, میں ان کو یہی میسج ضرور دوں گا کہ آپ اپنے پورے ایک مائنڈ کو ڈیولپ کر کے یہاں پہ آئیں کہ آپ نے بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے. درمیان میں ایسا نہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے بے صبرے سے ہوتے ہیں, جی ایک ماہ کام کیا, 2 ماہ کام کیا, بزنس نہیں ملا. آپ نے جو اپنی ایفیشنسی ہے نا, اس کے ساتھ پیشنس کو, صبر کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بزنس آپ کو یہی امپورٹنٹ, ہاں جی, بات بتاتا ہے. بعض اوقات آپ کسٹمر سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بات کر رہے ہیں بس ابھی آرڈر مل جائے, لیکن یہ ہے کہ کسٹمر آپ سے بات کرتے ہیں, 1 دن بات چلتی ہے, 2 دن چلتی ہے. میں نے کسی کسٹمر کے ساتھ 1 ماہ سے زیادہ بھی بات کی ہے, ٹھیک ہے. وہ کسٹمر ہر طریقے سے آپ کو جج کرنے کی کوشش کرتا ہے, مے بی وہ آپ کا پیشنس لیول بھی چیک کر رہا ہے. تو پیشنس, صبر جو ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہارڈ ورک, جو میں نے کافی بار پہلے بھی مینشن کیا, آپ ہارڈ ورک ضرور کریں. علی بابا کا پلیٹ فارم ایسے انٹرنیشنل لیول پہ کہ آپ کو کام ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کام کرنا ہے یا کتنا کام لینا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو علی بابا کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ اچھا خاصا ریٹرن لے کے واپس آئیں, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ کاشف صاحب آنے کے لیے, اپنا وقت نکالنے کے لیے, اور قیمتی وقت میں سے آپ نے بڑی قیمتی جو آ رہے ہیں ہماری آڈینس کے لیے, بے حد شکریہ آپ کا. بیسٹ آف لک فار فیوچر انڈیورز. امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو بزنس ہے کارڈ اسپورٹس اسی طرح ترقی کرتا رہے گا, اور انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر جاری ہو. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ پہ میں ایک میسج ضرور کنوے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ رب کی ذات کا فضل کرم تو ہوتا ہے, اس نے ایک اسپیسیفک ٹائم رکھا ہے ہر ایک کے لیے, ٹھیک ہے. آپ صرف رب کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے اس ایک خاص وقت کا انتظار کریں, ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کئی نئے راستے, کئی نئے دروازے کھول دیتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیرنٹس, ٹھیک ہے, ان کی دعاؤں کو ساتھ لے کے ضرور چلیں, ٹھیک ہے. فیملی کو ساتھ لے کے چلیں. آپ خیر ضرور بانٹیں, ٹھیک ہے. وہ خیر کسی شکل میں ہو سکتی ہے, کسی کی مدد کرنا, جیسے آپ بزنس لائن میں ہیں تو کسی کی ہیلپ ہی کر دیں, ٹھیک ہے. اس کو کوئی ٹپ دے دیں, ٹھیک ہے. بزنس ٹیکل کرنے کا کوئی طریقہ دے دیں, اپنے ہاتھ سے کچھ دے دیں, کسی کے لیے اچھی مسکراہٹ ہی لے لیں. خیر ضرور بانٹیں. جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر بڑھتی رہے گی, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے اور آپ کے لیے نئے نئے راستے ضرور کھولتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ویب ایکسل کی ٹیم گریٹ, زبردست. سیالکوٹ میں یا پاکستان لیول پہ جب آپ
علی بابا کی فرینچائز کی طرف جائیں یا ممبرشپ لینے کی طرف جائیں تو میری سجیشن یہ ہے کہ ویب ایکسل کو ساتھ لے کے چلیں. ان کی ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی زبردست سی ہے, سپورٹیو ہے, کوآپریٹیو ہے. جس ٹائم مرضی چاہیں آپ ان کو کال کریں, میسج کریں, آپ کو فوراً رپلائی آتا ہے اور وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کی ہیلپ کی جائے تاکہ آپ جو ہے نا اپنی لائن میں ٹریک پہ چلتے رہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی اسٹڈی کے کیریئر میں ہیں یا کسی بھی لائن میں ہیں, اپنے ٹیچرس کی رسپیکٹ جو ہے نا وہ ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, میں آج یہاں پہ ہوں, اٹ از آل بیکاز آف مائی ٹیچرس. ٹھیک ہے, وہ بڑے سپورٹیو تھے, کوآپریٹیو تھے, اور میرا فیملی کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا تھا کہ میں تو ان کو پے بھی نہیں تھا کر سکا, ٹوٹلی انہوں نے مجھے فری پڑھایا. ٹھیک ہے, آج میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے اپنے تمام ٹیچرس کا, جو جامعہ اسکول کے تھے, اسلامیہ کالج کے تھے یا ہمارے کالج کے تھے, سب کا شکر گزار ہوں کہ آج ان کا دیا ہوا علم مجھے اس جگہ پہ, اس مقام پہ لے کے آیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ کاشف صاحب فار یور ویلیبل فیڈ بیک. بہت شکریہ آپ کے آمد کا. جی ناظرین, آپ نے کاشف صاحب کی کہانی سنی, ان کی موٹیویشنل باتیں بھی سنی, جہاں پہ انہوں نے پیشنس اور ہارڈ ورک کی بات کی, وہیں میں ایک بات شامل کرنا چاہوں گا جو کہ انہوں نے ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں, جو کہ بات تھی ٹریننگ کی. تو سیکھنا جو انتہائی ضروری عمل ہے, جس کے لیے ویب ایکسلز کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. تھینک یو سو مچ تمام دیکھنے والوں کا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.